اے سلطنت روم کے الچی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے الچی سے کہا، صلح سمجھوتے کا وقت گزر گیا ہے۔ اپنے اتنے زیادہ آدمی مروا کر میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں اپنے اتنے زیادہ مجاہدین کا خون ضائع کر آیا ہوں۔ لڑائی جاری رہے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا موڑا اور خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے محاذ کی طرف چل پڑے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے مجاہدین کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ انہیں آرام مل جائے اور کچھ زخمی ٹھیک ہو جائیں۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا؟ سب دیکھ رہا ہوں ابن الجراح، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن حالت ہمارے دشمن کی بھی ٹھیک نہیں، ورنہ صلح کا دھوکہ نہ دیتا۔ رومیوں کے ساتھ بہت سے قبیلے تھے، رومی سالاروں نے انہی کو سب سے پہلے مروایا ہے اور اپنی باقاعدہ فوج کو وہ بہت کم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ قبیلے باغی ہو گئے ہوں گے یا ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا، ہم انہیں سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ کیا تو ان پر حملے کی سوچ رہا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیا تو سوچنے کے قابل نہیں رہا امین الامت؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، آ مل کر سوچیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو سوچا وہ بڑا ہی خطرناک اور دلیرانہ اقدام تھا۔ وہ دن جو جنگ کا 5واں دن تھا بغیر لڑائی کے گزر گیا۔ دستوں کو ایک دن کا آرام تو مل گیا تھا، لیکن سالاروں نے آرام نہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں کو اپنے ساتھ مصروف رکھا۔ انہوں نے 8000 گھڑ سوار الگ کر کے ایک دستہ بنا لیا۔ سالاروں کو اپنا نیا منصوبہ سمجھایا۔ انہوں نے یہ منصوبہ جن پیادوں اور سواروں کے لیے بنایا تھا، ان میں آدھی تعداد زخمی تھی۔ ایسا خطرہ خالد رضی اللہ عنہ ہی مول لے سکتے تھے۔ چھٹے دن کی صبح طلوع ہوئی، رومی لشکر آگے آ گیا۔ مسلمان میدان میں نئی ترتیب سے موجود تھے۔ رومی سالار گرگری گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ گرگری ان دستوں کا سالار تھا جن کے 10 سپاہی ایک ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ گرگری نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا روکا۔ کیا تمہارے سالار اعلیٰ میں ہمت ہے کہ میرے مقابلے میں آئے؟ گرگری نے للکار کر کہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گرگری کی طرف گئے۔ رک جا ابن الجراح۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پکارا اور گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب چلے گئے۔ کہنے لگے، تو آگے نہیں جائے گا، مجھے جانے دے۔ او ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ مجھے للکار رہا ہے، امین الامت کو روک لو۔ متعدد سالاروں نے شور مچایا، ابن الولید کو جانے دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ گرگری کو مسلمان سالار ماہر تیغ زن سمجھتے تھے۔ تیغ زنی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی کم نہ تھے۔ پھر بھی سب خالد رضی اللہ عنہ کو گرگری کی ٹکر کا آدمی سمجھتے تھے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کسی کی نہ سنی اور گرگری کے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ گرگری نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس طرح ایک طرف لے گیا جیسے وہ پہلو کی طرف سے آ کر تلوار کا وار کرنا چاہتا ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا روک لیا اور گرگری کو دیکھتے رہے۔ گرگری نے اپنے ہی انداز سے گھوڑا گھما کر اور دوڑا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر وار کیا۔ وار ایسا تھا جو لگتا تھا کہ روکا نہیں جا سکے گا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے وار روک کر گھوڑے کو گھمایا اور بڑی پھرتی سے وار کیا۔ گرگری نے وار روک لیا۔ اس کے بعد تلواریں ٹکراتی اور گھوڑے اپنے سواروں کے پینتروں کے مطابق گھومتے رہے، مڑتے دوڑتے اور رکتے رہے۔ دونوں سالار شمشیر زنی کے استاد معلوم ہوتے تھے۔ دونوں کے وار بڑے ہی تیز تھے اور ہر وار لگتا تھا کہ حریف کو کاٹ دے گا۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے سالار کو چلا چلا کر داد دے رہی تھیں۔ کبھی دونوں فوجیں یوں دم بخود رہ جاتی جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ گرگری نے ایک وار کیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے روک لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وار کرنے لگے تو گرگری نے گھوڑا دوڑا دیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وار کرنے بڑھتے تو وہ رک کر وار روکنے کی بجائے گھوڑے کو پرے کر لیتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے وار کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ وار سے بھاگ رہا تھا۔ ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ مقابلے سے منہ موڑ رہا ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہو گئے۔ آخر اس نے گھوڑے کا رخ اپنے لشکر کی طرف کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے اور اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی رفتار بڑھا دی۔ رومی لشکر پر تو خاموشی طاری ہو گئی۔
لیکن مسلمانوں نے داد و تحسین کا شور برپا کر دیا۔ رومی سالار مقابلے سے منہ موڑ کر بھاگ گیا تھا۔ گرگری نے گھوڑے کو ایک طرف موڑا اور رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور اس کے قریب چلے گئے۔ گرگری نے گھوڑا گھما کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کر دیا۔ یہ اس کی چال تھی۔ وہ بھاگ نکلنے کا دھوکہ دے رہا تھا۔ دھوکہ یہ تھا کہ وہ اچانک گھوم کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر وار کرے گا اور انہیں وار روکنے کی مہلت نہیں دے گا۔ مورخ طبری اور بلاذری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چوکنے تھے اور گرگری کے دھوکے کو سمجھ گئے تھے۔ گرگری فوراً گھوڑا پیچھے کو موڑ کر وار کرنے لگا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تلوار پہلے حرکت میں آ چکی تھی۔ گرگری کی گردن موضوع زاویے پر تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا وار سیدھا گردن پر پڑا، جس سے گردن کی ہڈیوں کا ایک جوڑ کٹ گیا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ گرگری گھوڑے سے گر پڑا۔ مسلمانوں نے داد و تحسین کا غل غبارہ برپا کر دیا۔ دستور کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اتر کر گرگری کی تلوار خود اور زرہ اتار لینی چاہیے تھی، لیکن وہ گھوڑے سے نہ اترے۔ کچھ دیر گرگری کو تڑپتا دیکھتے رہے۔ جب اس کا جسم بے حس ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور اپنی صفوں میں آ گئے۔ ابن الولید رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ رکے۔ وہ گھڑ سوار دستے کے پاس چلے گئے جو انہوں نے اس روز کی جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ 8000 سواروں کے اس دستے کو دائیں پہلو پر عمرو بن العاص کے دستوں کے عقب میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے یہ دشمن کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام فوج کو سامنے کا حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رومی سالار حیران ہوئے ہوں گے کہ مسلمان سالاروں کا دماغ جواب دے گیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بار ساری فوج حملے میں جھونک دی ہے۔ رومیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے حملے میں شریک نہیں۔ رومیوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی، کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق بہت تیز حملہ کیا جا رہا تھا۔ رومیوں کی بہت سی نفری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکی تھی، پھر بھی ان کی نفری مسلمانوں کی نسبت 100 گنا تھی۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا تھا۔ اتنی کم نفری کا اتنی بڑی تعداد پر حملہ خودکشی کے برابر تھا۔ انہیں آنے دو، رومی سالار مہان چلا رہا تھا، اور آگے آنے دو، یہ ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ 8000 سواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کے بائیں پہلوں سے پرے لے گئے۔ انہوں نے سالار عمرو بن العاص سے کہا تھا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کریں۔ عمرو بن العاص نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دی۔ خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ دشمن کو پہلو کے دستوں کے سامنے سے الجھا لیا جائے۔ عمرو بن العاص نے خالد رضی اللہ عنہ کا مقصد پورا کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 8000 سواروں میں سے 2000 سواروں کا ایک دستہ الگ کر دیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمرو بن العاص کے دستوں سے الجھ گئے ہیں تو 6000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو والے دستوں کے خالی پہلو کی طرف سے حملہ کر دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عمرو بن العاص نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ دشمن کے انہی دستوں پر سامنے سے شرجیل رضی اللہ بن حسنہ نے بھی حملہ کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جن 2000 سواروں کو الگ کیا تھا، انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں جو اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار کیا تھا۔ ان 2000 سواروں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ دشمن کے سوار دستے کو روک رکھیں، یعنی حملہ شدید نہ کریں بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اسے ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ مسلمان سواروں نے اس سوار دستے کو اس طرح الجھایا کہ حملہ کرتے اور پیچھے یا دائیں بائیں نکل جاتے، پینترا بدل کر پھر آگے بڑھتے اور ہلکی سی جھڑپ لے کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان دستوں کو توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستہ مدد کو آ جائے گا، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ کے 2000 سواروں نے آنکھ مچولی جیسی جھڑپوں میں الجھا رکھا تھا۔
دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پیچھے ہٹے تو خالد رضی اللہ عنہ نے 6000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ مہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر لڑ نہیں سکتے تھے، وہ بے طرح بکھرنے اور بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے پیادہ دستے آرمینی تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستے کا حملہ تھا اور ان پر سامنے سے بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آرمینی سالاروں نے محسوس کیا کہ انہیں دانستہ سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سالار جبلہ بن الہیم تھا۔ انہوں نے بھی رسالے کی مدد نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑنے سے منہ موڑ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آرمینی اور عیسائیوں کی پسپائی بھگدڑ کی مانند تھی۔ مورخوں نے اسے سیلاب بھی کہا ہے، جس کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ رومیوں کے بائیں پہلو سے بھاگنے والوں کی تعداد 40,000 بتائی گئی ہے۔ 40,000 انسانوں کی بھگدڑ ایسا بے قابو سیلاب تھا جو اپنے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا، یہاں تک کہ سالار اعلیٰ مہان جو بھی میدان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اپنے محافظوں سمیت اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا۔ یہ کامیابی خالد رضی اللہ عنہ کی عسکری دانش کا حاصل تھی۔ انہوں نے دشمن کے پیادوں کو سواروں کی مدد سے محروم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادہ پر حلہ بول دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھنے کا رخ مہان اور اس کے 2000 سوار محافظوں کی طرف تھا۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابی سفیان اپنے سامنے کے دستوں پر اس انداز سے حملہ کر رہے تھے کہ بھرپور لڑائی میں بھی نہیں لڑتے تھے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے ان دستوں کو روکا تھا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ دستے تیزی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے اس رسالے کو جس نے سارے محاذ کو مدد دینی تھی بکھیر کر بھگا چکے تھے۔ اس رسالے کو کھل کر لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اب اپنے سوار دستے کے ساتھ رومیوں کے عقب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ یہ رومی فوج کا دوسرا حصہ تھا۔ اس پر اپنے بائیں پہلو کے دستوں اور سوار دستوں کے بھاگنے کا بہت برا اثر ہو چکا تھا۔ مہان کے غائب ہو جانے کی وجہ سے مرکزیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب سالار اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے۔ وہ اب صرف دفاع میں لڑ سکتے تھے۔ کسی بھی فوج کا بڑا حصہ بھاگ نکلے اور کمک کی امید نہ رہے تو اس صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑا جاتا ہے اور موقع ملتے ہی پسپائی اختیار کی جاتی ہے۔ رومی لشکر کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کے بھاگنے کے راستے روک لیے تھے، سوائے ایک کہ خالد رضی اللہ عنہ کی بھی یہی کوشش تھی کہ رومی اس راستے سے بھاگیں۔ چنانچہ دشمن کے بھاگنے والے دستے اسی راستے پر جا رہے تھے۔ رومی فوج بھی پسپا ہو رہی تھی، لیکن منظم طریقے سے۔ اس کا کچھ حصہ بھگدڑ میں بہہ گیا تھا، زیادہ تعداد منظم انداز سے پسپا ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس تمام علاقے کی زمین کو دور دور تک دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور جو کچھ سوچ لیا تھا وہ کسی عام دماغ میں نہیں آ سکتا تھا۔ رومی لشکر جب بھاگ رہا تھا تو خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے دستے بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے ایک خاص طرف جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس طرف وادی الرقات تھی جس میں ایک ندی بہتی تھی اور اس وادی کے خد و خال کچھ اس طرح تھے۔ وادی ارد گرد کی زمین سے گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اس کی ایک طرف کی ڈھلان تو ٹھیک تھی، لیکن اس کے بالمقابل ڈھلان زیادہ تر سیدھی تھی۔ وہاں سے اوپر چڑھا تو جا سکتا تھا، لیکن بہت مشکل سے۔ رومی فوج کے باقاعدہ دستے اس طرف چلے گئے۔ ان کے سامنے ایک یہی راستہ تھا۔ وہ آسان ڈھلان اتر گئے اور انہوں نے ندی بھی پار کر لی۔ جب وہ دوسری ڈھلان چڑھنے لگے تو مشکل پیش آئی۔ آہستہ آہستہ اوپر چلے گئے۔ اچانک اوپر سے نعرے بلند ہوئے اور للکار سنائی دی۔ نعرے لگانے والے مسلمان سوار تھے اور ان کے سالار زرار بن الازور تھے۔ ان کا جسم ناک کے اوپر سے ننگا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رات کو جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق انہوں نے اسی وقت زرار کو 500 سوار دے کر وادی الرقات کے دوسرے کنارے پر بھیج دیا اور اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جیسے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ رومی فوج کی دراصل کوشش یہی تھی کہ تعاقب میں جو مسلمان آ رہے ہیں ان سے بہت فاصلہ رکھا جائے، اس لیے وہ بہت جلدی میں جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تعاقب اس مقصد کے لیے جاری رکھا تھا کہ رومی فوج جلدی میں رہے۔ اس مقصد میں کامیابی یوں ہوئی
کہ رومی اوپر گئے تو اوپر زرار کے 500 سوار برچیاں تانے کھڑے تھے۔ رومی جو اوپر چلے گئے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور جو بھی اوپر جا رہے تھے وہ پیچھے مڑے، لیکن عمودی کنارے سے وہ تیزی سے نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے۔ اوپر والے گرتے اور لڑکتے ہوئے نیچے جاتے تھے، اوپر سے ان پر وزنی پتھر گرتے تھے۔ ان میں گھڑ سوار بھی تھے، گھوڑے بھی گرے اور پیادے ان کے نیچے آ کر مڑنے لگے۔ رومی کچھ کم تو نہ تھے، ابھی ایک بڑی تعداد ندی تک نہ پہنچی تھی۔ رومی سالار نے اپنے آگے جانے والوں کی تباہی دیکھی تو اپنے دستوں کو آگے جانے سے روک دیا اور وادی میں اترنے کی بجائے انہیں اوپر صف آرا کر دیا۔ وہ لڑ کر مرنا چاہتے تھے۔ آرمینی اور عیسائی عربوں کی بھی کچھ نفری ان سے آ ملی تھی۔ یہ نفری بھاگ رہی تھی اور مسلمان انہیں وادی کی طرف لے آئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دشمن کو صف آرا دیکھا تو اپنے سالاروں کو بلا کر کہا کہ دشمن پر حملہ کر دیں، ان میں لڑنے کا دم نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، سیدھا حملہ کرو، میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا، ان کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک طرف دریائے یرموک ہے، دوسری طرف گہری وادی ہے، سامنے ہم کھڑے ہیں، ان پر حلہ بول دو۔ رومی پھندے میں آ گئے تھے، ان کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ بعض مورخوں نے مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور دو نے اس سے کچھ کم لکھی ہے۔ شہادت اور زخمیوں کی وجہ سے نفری کم ہو گئی تھی۔ ایک دستوں کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اس میں کوئی چال نہ چلی گئی۔ اس حملے کا انداز ٹوٹ پڑنے جیسا تھا، سوار اور پیادے گڈمڈ ہو گئے تھے۔ رومی اب زندگی اور موت کا مارکا لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ تربیت یافتہ فوج تھی۔ اس فوج کی اگلی صف نے مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں دائیں بائیں ہونے یا گھوم پھر کر لڑنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس وجہ سے رومی اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے اور ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے لگے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سود مند تھی۔ رومیوں کی اگلی صف نے مقابلہ تو کیا، لیکن اس کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہا۔ مسلمان سواروں نے رومی پیادوں پر گھوڑے چڑھا دیے اور انہیں صحیح معنوں میں کچل ڈالا۔ جہاں جگہ کچھ کشادہ تھی وہاں رومیوں نے مقابلہ کیا، لیکن مورخوں کے مطابق یوں بھی ہوا کہ گرد و غبار میں رومیوں نے رومیوں کو ہی کاٹ ڈالا۔ اپنے پرائے کی پہچان نہ رہی۔ یہ بڑا خوفناک معرکہ تھا، بڑی بھیانک لڑائی تھی۔ یہ رومیوں، عیسائی عربوں اور ان کے اتحادی قبیلوں کا قتل عام تھا۔ گھوڑوں کو اٹھا کر ان پر گراؤ، یہ خالد رضی اللہ عنہ کی للکار تھی۔ مومنین، کفر کی چٹانوں کو پیس ڈالو۔ مسلمان سوار باغوں کو جھٹکا دیتے گھوڑے اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا لیتے، اور جب گھوڑے ٹانگیں نیچے لاتے تو ایک دو رومی کچل جاتے۔ یہ تو رومیوں کا قتل عام تھا۔ رومی وادی الرقاد کی طرف بھاگ رہے تھے۔ جہاں وہ اگلے عمودی کنارے کی ایک گھاٹی چڑھتے تو زرار کے سواروں کی برچھیوں سے چھلنی ہوتے اور اوپر سے لڑکتے ہوئے نیچے آتے۔ مسلمانوں نے اس فتح کے لیے بہت سی جانیں قربان کی تھیں، اور جو شدید زخمی ہوئے تھے ان میں کئی ایک ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ یہ جنگ مسلمان عورتوں نے بھی لڑی تھی۔ عورتوں نے اپنے بھاگتے مردوں کو دھمکیاں دے کر بھگانے سے روکا تھا۔ اب وہ دشمن جو اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے 1.5 لاکھ کا لشکر لایا تھا، بڑے بڑے پھندے میں آ گیا تھا۔ وادی الرقاد اس کے لیے موت کی وادی بن گئی تھی۔ اللہ نے مومنین کی وہ دعائیں قبول کر لی تھیں جو وہ راتوں کو جاگ جاگ کر مانگتے اور اللہ کے حضور گر گڑاتے رہے تھے۔ وہ ایک آیت کا ورد کرتے رہتے تھے۔ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر اور استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اب میدان جنگ کی یہ کیفیت ہو چکی تھی کہ رومیوں کی چیخیں اٹھتی تھیں جو مسلمانوں کے نعروں میں دب جاتی تھیں۔ وادی میں گہری کھائیاں بھی تھیں، بعض رومی ان میں بھی گرے اور بڑی بری موت مرے۔